يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. او جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ ذکر حسین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کی کہانی یاد رہی، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. مشکل میں اللہ کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان تو بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات واسطے، جو کل کائنات کا مالک اور کل کائنات اس دی مملوک ہے، جو رب ذوالجلال پوری کائنات دا رازق اور کل کائنات اس دی مرزوق ہے، جو رب ذوالجلال پوری کائنات دا مالک اور کل کائنات اس دی مملوک ہے، جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید علی کل شیء قدیر ذات ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام المتقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس واسطے. میرے زندہ دل نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین روحانی معززات و مکرمات، میری روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے جس مالک نے سانوں اپنے گھر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمع ہونا، ایدے اندر ساڈا کوئی کمال نہیں، اے رب دی رحمت ہے، رب دا خاص فضل ہے
اللہ پاک جندے تے اپنا فضل کردے نے انہوں چندے نے اور انہاں لوگاں نوں ہی مسجد آنے دی توفیق عطا فرماؤندے نے جڑے اللہ دے برگزیدہ بندے ہویا کرتے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری تسا احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ شوال ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینیاں دی اپنی اپنی ایک خصوصیت فضیلت رکھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک دی فضیلت نو دوسرا مہینہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس دے اندر قرآن مجید دا نزول ہویا، اس دے اندر ایک ایسی رات موجود ہے کہ جو انسان اس رات دی عبادت نو پا لیندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 80,000 سال دی عبادت دا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ماہ رمضان تو بعد آن والا مہینہ جو کہ اس وقت سایہ فگن ہے ماہ شوال، قبولیت دا وقت ہے۔ سب تو پہلے تو میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس مسجد دے جتنے نمازی بالخصوص ساڑھے بزرگ محترم حاجی اکرم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، سچی بات ہے کہ جدو حاضری ہوندی بزرگ پہلی صف دے اندر انہاں دا دیدار ہوندا، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اسا جو زندہ ہاں سانو زندگی ایمان والی موت شان والی عطا فرمائے۔ حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر روزے رکھن تو بعد ماہ شوال دے 6 روزے رکھ دے گویا کہ کسیام الدہر اس انسان نے ایک زمانے دے روزے رکھے، ایک زمانہ 100 سال دے مطابق۔ اتنی بڑی شان والا اتنی بڑی فضیلت والا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ جنہ نے اس مہینے دے اندر 6 روزیاں دا اہتمام کیتا ہے اللہ قبول فرمائے، جنہ نے نہیں رکھے اللہ پاک رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم اج دا جڑا میرا موضوع ہے دل تا میرا کردہ ہے میں ہر مہینے اس موضوع نو بیان کرا کیونکہ اتنی اہمیت والا یہ موضوع ہے کہ انسان نیکی کر لیندا ہے، نیکی نو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر اساں نے دن نو سیام، رات نو قیام، سحری، افطاری، نمازاں دا اہتمام، تراویح دا اہتمام، اپنی زبان دا روزہ، اپنے ہاتھ دا روزہ، اپنے خیالات سوچ تفکر دا روزہ، اپنے دل دا روزہ، اپنے پاؤں دا روزہ، الغرض کے پورے جسم دا روزہ رکھیا۔ اور اتنی بڑی عبادت کہ اللہ فرماتے نے کہ روزے دا اجر حضرت انسان میں خود عطا کرا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ روزے رکھ لے، نیکیاں کر لیاں، انہاں نیکیاں نو سنبھال کے کس طرح رکھنے بہت مشکل کم ہے۔ اور اج دا میرا موضوع بھی اس حوالے دے نال ہے کہ اسی اپنیاں نیکیاں نو کس طرح محفوظ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنیاں نیکیاں دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ساڑھے کل سب تو بڑا قیمتی سرمایہ او ساڑھے نیک اعمال نے کی ہے جی بولو نیک اعمال۔ انسان دا پیسہ، انسان دی شہرت، انسان دی دولت، جائیداد،
جاگیر الغرض کل متاع دنیا، انسان دے کول جتنا بھی دنیا دا مال و متاع ہے وہ انسان دا اصل سرمایہ، انسان دا اصل سرمایہ نیک اعمال نے جڑا کہ انسان دے نال ہر وقت رہنے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، الغرض دنیا تے کوئی بھی حادثہ ہو جائے سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، تباہ نہیں ہوتا تے ایک انسان دا نیک عمل برباد نہیں ہوتا۔ تسی ماشاءاللہ باخبر لوگ جے دبئی اس وقت دنیا دا مشہور ترین ملک ہے، اور دنیا دا ہر امیر ترین انسان چاہتا ہے کہ میں دبئی وچ انویسٹمنٹ کراں، میرے دبئی وچ بنگلے ہون، کیونکہ بڑا مشہور ہے، بڑا محفوظ ہے، اور دنیا دی بلند ترین عمارت برج خلیفہ اتھے، اللہ اکبر، اور دنیا دے امیر ترین انسان دبئی دے اندر۔ لیکن جدو اللہ نے اپنی قدرت دا کرشمہ دکھایا، اپنی قدرت دے رنگ دکھائے کہ 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 2 سال اندر جڑی بارش پیندی ہے چند منٹاں دے اندر اتھے بارش پئی اور لوگاں دا سارا مال و متاع لٹ گیا، کروڑاں پتی لوگ ککھ پتی ہو گئے۔ یہ وہ لوگ نہیں جڑے سمجھتے سن کہ ساڈا سرمایہ محفوظ ہے، انہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اس وجہ نالے میں گل کر رہے ہیں کہ انسان سب کچھ لٹا سکتا ہے اگر بچا سکتا ہے، تو ایک نیک عمل بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیک عمل بچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ تعالیٰ سانو سبنا نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید دے اندر حضرت آدم دے 2 بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا، ایک دا نام حابیل ہے، دوسرے دا نام قابیل ہے۔ دونوں بھائیاں نے قربانی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی دی قربانی قبول فرمائی، دوسرے انسان دی قربانی رد کر دیتی، یہ دوسرا انسان جن دی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی نے دھمکیاں لگا رہے، لا اقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہندا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ لیکن دوسرا بھائی کہندا ہے او یارا اندے اندر میرا کی قصور ہے، قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرتے نے، نیک اعمال قبول کرتے نے جنہ دے اندر تقوی ہوندا ہے، جڑے اللہ کو ڈرن والے ہوندے نے اللہ پاک انہاں دیاں قربانیاں قبول کرتے نے۔ حضرات محترم، بعض لوگ نے وہ نیکیاں کرتے نے، انہاں دا نیکیاں کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ سانو سوچنا ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود نے، آن والا انسان آیا، آ کر کے نماز ادا کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جاندی واری سلام کرن لگا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز صحیح ادا نہیں کی تھی۔
صحابی نے دوسری مرتبہ پھر نماز ادا کی تھی. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ ادا کر، تو نماز ادا نہیں کی تھی. صحابی نے تیسری مرتبہ پھر نماز ادا کی تھی ہے. میرے پیغمبر نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نہیں دوبارہ نماز پڑھنا. حضرات محترم غور کرنا، پڑھن والا صحابی ہے، مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کر رہا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا تو نماز ادا نہیں کی تھی. فرمایا بعض لوگ ایسے نے جڑے نمازاں پڑھتے رہندے نے لیکن انہاں دیاں نمازاں شمار ہی نہیں کیتیاں جاندیاں. پنج گانا نماز کا اہتمام، لیکن انہاں در کمی کوتاہی ایک ایسی ہوندی ہے کہ جدی وجہ دے نال انہاں دی نماز نو شمار ہی نہیں کیتا جاندا. اور دوسری حدیث امام العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا یصلی 60 سنة فما تقبل له صلاة. فرمایا بلا شبہ آدمی اپنی زندگی اندر نمازاں پڑھتا رہندا ہے، نمازاں پڑھتا رہندا ہے حتیٰ کہ انہوں 60 سال گزر جاندے نے. اج ساڑی پوری زندگی 60 سال دی زندگی ہے. غور کرنا حضرات، میرے پیغمبر دی حدیث ہے. فرمایا ان الرجل لا یصلی 60 سنة فما تقبل له صلاة. آدمی نماز پڑھتا رہندا ہے حتیٰ کہ زندگی دے 60 سال گزر جاندے نے. فما تقبل له صلاة، اس آدمی دی ایک بھی نماز نو قبول نہیں کیتا جاندا. 60 سال پڑھدیاں نماز گزر گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا ان دی ایک نماز بھی اکاؤنٹ ہی نہیں ہوئی، شمار ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اس روایت نو سنان دا مقصد یہ ہے کہ سانو اپنیاں نمازاں تے غور کرنا ہوئے گا. کتے اے نہ ہوئے کہ اسی اپنیاں زندگیاں گزار جائیے، نمازاں پڑھتے رہیے، قیام اللیل پڑھتے رہیے اور نوافل تا اہتمام، اشراق تا اہتمام، چاش تا اہتمام، فرائض تا اہتمام، لیکن جدو اللہ دی ہاں ساڑے اعمال پیش کیتے جانو دے اندر ساڑیاں نمازاں میں شمار ہی نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ سانو اپنیاں نمازاں دے اندر جو کمیاں کوتاہیاں نے انہاں نو دور کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا کچھ ایسے گناہ نے انسان نیک عمل کرن تو بعد وہ گناہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان دے سارے قیام سیام ضائع کر دیندے نے، ان دیاں عبادتاں ضائع کر دیندے نے، رمضان المبارک دی عبادتاں ضائع ہو جاندے نے. آؤ ناظرات محترم وہ کیڑے گناہ نے میرے پیغمبر نے نشاندہی فرما دیتی ہے. میں بھی تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ سانو بچنے دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن ماتت ما في بطنه وهي في بطنه مات میتة جاہلیہ. میرے پیغمبر نے فرمایا جس انسان نے ایک مرتبہ شراب پی لئی اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے دی نماز قبول نہیں کرن گے. جس انسان نے ایک مرتبہ شراب پی لئی فرمایا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے دی عبادت قبول نہیں کرن گے. اور اگلی وعید فرمایا فَإِن مَاتَتْ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، اور اس حالت اندر وہ مر گیا کہ شراب ان دے پیٹ اندر ہے. فرمایا گویا کہ وہ اس طرح مر گیا کہ جہالت دی موت مر گیا. اس نے مسلمان والی زندگی گزاری ہی نہیں، انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھیا. آج ساڑھے کتنے ہی مسلمان نے جڑے شراب سرے عام پیندے نے اور اللہ کو ڈر بھی نہیں لگتا. آپ نے فرمایا
جو انسان ایک مرتبہ شراب پیندا ہے اللہ پاک 40 دن تک اس بندے دی عبادت نو قبول نہیں کرتے. اور جڑا بندہ ہر روز پیندا ہے، کتنے ایسے بد نصیب انسان نے جنہاں نو اپنی آخرت بھلی ہوئی ہے اور شراب و کباب دے اندر زندگیاں گزارن والے اللہ تعالیٰ سب نو ہدایت عطا فرمائے. آؤ ناظرات دی وقار دوسرا گناہ جدی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ بندے دی عبادت ریاضت نو ضائع کر دیندے نے. فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما. جڑا بندہ کسے کاہن کول گیا، جادوگر کول گیا، ان دے اندر میں بھی کرنا چاہنا. ساڑھے بندے مولوی کول گئے، مولوی صاحب میرا حساب کرے آجے. ساڑھے چنگے بھلے بندے ساڑھا حساب کرے آجے جی اسی باہرلے ملک جانا ہے، سانو کوئی رکاوٹ تا نہیں آ رہی، سانو کوئی تنگی تکلیف تا نہیں آئے گی. وہ انی چیز مولوی صاحب کو ہوئے تو مولوی خود اپنی نہ دور کر لوے. حضرات یہ بھی اس سے زمرے دے اندر ہوتا ہے کہ کسے کو جانا جا کر کے کہنا میرا حساب کرو. وہ بھائی حساب کرن والی اللہ دی ذات ہے. انسان دے تقدیر مقدر پوشیدہ چیز اللہ پاک تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. آؤ نا حضرات جی وقار فرمایا من اجا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 یوما. جڑا بندہ کسے کاہن کول جاندا ہے، کسے جادوگر دے کول جاندا ہے اور انہوں کہندا میری قسمت معلوم کر، آن والے مستقبل دے اندر میرے واسطے کوئی تنگی تکلیف تا نہیں لکھی ہوئی. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت جی وقار فرمایا جڑا بندہ اے الفاظ ادا کر دے، کسے جادوگر دے کول جاندا ہے، کسے کاہن دے کول جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دی نماز بھی 40 دن تک قبول نہیں کر دے. آؤ نئے کون لوگ نے؟ امام المتقین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد اللابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. فرمایا 3 قسم دے ایسے بد نصیب نے اللہ پاک انہاں دی عبادت قبول نہیں کر دے. پہلا وہ انسان جڑا مالک دا نافرمان ہے، مالک دا نافرمان انسان جس نے معاہدہ کیتا ہے اور اپنے مالک دی روٹی روزی کھاندا ہے، تنخواہ لیندا ہے، اگر شریک کم دے اندر او دی بات تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ نافرمان ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہن غلام جڑا کہ قیدیاں بنایا جاندہ سی، جنگاں دے اندر لے کے آیا جاندہ، بیچیا جاندہ منڈیاں دے اندر لوگ خرید کر کے غلام بنا لیندے، وہ سسٹم نہیں ہے. لیکن جو انسان اپنے مالک دی نافرمانی کرتا ہے اس بندے دی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ کنا تو اوپر جاندی نہیں. اور دوسری وہ عورت جڑی رات بسر کرے اور او دا خامد ہوں دے تو ناراض ہوئے. اور تیسرا او امام مساجد دے اندر، امام کتنی بڑی وعید ہے کہ مسجد دا امام ہوئے، نماز کراندہ ہوئے اور لوگ او دے تو نفرت کر دے، اس امام دی نماز بھی قبول نہیں ہوندی. تے جڑا بلا وجہ امام نال نفرت کرے، بلا وجہ امام نو تنگ کرے، او دی نماز بھی نہیں ہوتی. اج کل ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ لوگ بلا وجہ نفرت کر دیں. ساڑھے اتھے رشتہ دار نے مسجد دے اندر امام مسجد ایک نمازی نو پیسے دیندہ سی، غریب سن وہ لوگ، لیکن اس بد نصیب انسان نے
اپنے امام تے الزام لگایا کہ انہیں میری بچی دے نال غلط کاری کی. کس قدر گھٹیا حرکت. اور اس امام نو جیل اچ کروا دیتا، وہ بیچارہ ان کا چلان ہو گیا سینٹر جیل دے اندر، نجائز بے گناہ وہ بیچارہ اتھے جیل کٹ لیا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. آپ نے فرمایا وہ امام جنوں دے مقتدی ناپسند کرتے نے او دی نماز بھی نہیں ہوندی. حضرات جڑا امام نو بلا وجہ تنگ کرے او دی نماز بھی نہیں ہوندی. اللہ تعالیٰ سانو اس قبیح عمل تو محفوظ فرمائے. الہ العالمین دا قرآن بیان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں انہاں گناہاں دا تذکرہ کر رہا ہاں جنہاں دی وجہ دے نال انسان دے نیکی دے اعمال ضائع ہو جاندے نے. شراب پین دے نال انسان دے نیکی دے اعمال ضائع. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا وما من اہل بیت یرتبطون قلبا الا نقص من عملهم کل یوم قیرات. جس انسان نے اپنے گھر دے اندر شوقیہ کتا رکھیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہر دن اس انسان دے نامہ اعمال وچوں ایک قرات یعنی کہ احد پہاڑ دے برابر نیکیاں نو ختم کر دیتا جاندا ہے. کتنی بڑی وعید ہے. پتہ نہیں احد پہاڑ دے برابر ساڈے کول نیکیاں ہیں بھی کہ نہیں. فرمایا شوقیہ کتا رکھن والے انہاں دے نامہ اعمال اندروں ہر روز ایک احد پہاڑ دے برابر نیکیاں نو ختم کر دیتا جائے. کتنی بڑی وعید ہے. اور لوگ آج کل انہاں انساناں نال پیار نہیں کرتے جنہاں کتیاں نال پیار کرتے. انسانیت نو بھول چکے نے. اور انسانیت تا انسان اندر ہوندی ہے لیکن انسان جدو حیوان والا روپ دھار لوے ان دے اندر انسانیت نہیں رہی دی. آؤ حضرات محترم انہاں گناہاں تو بچیے کہ جنہاں نے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم قیرات کہ ہر دن اس انسان دے نامہ اعمال وچوں ایک احد پہاڑ دے برابر نیکیاں ختم کر دی. اور نیکیاں کر لینا آسان ہے، اس تو بعد والا عمل کیے. آؤ الہ العالمین دے قرآن دی طرف توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کردار بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دا کر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. اتنی بڑی نیکی کیتی ہے. اس تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کی کر رہے نے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. الفاظ یاد کر لو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی نماز پڑھ لئیے نا قیام اللیل کر لئیے تے نہیں تھک جانے ہیں بس ساڈی عبادت ہو گئی ہے دعا دی ہن ضرورت ہی نہیں رہی. حضرات عبادت کرن تو بعد سب تو پہلا عمل دعا ہے کہ اللہ کو دعا کرنی چاہیے مولا کریم میں جو عمل کیتا ہے انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اے عمل
انبیاء علیہ السلام دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دا گھر تعمیر کیتا ہے. اللہ پاک دا گھر بیت اللہ جدو تعمیر کر رہے ہیں، جدو اینڈ تے پہنچے نے، بنیاداں بن گئی نے، دیواراں دے اوپر چھت بنا رہے ہیں، دعا کی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. مولا کریم میری نیکی نو قبول و منظور فرما لے. مولا کریم اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرما. ایک کون نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے. یہ دوسرا واقعہ سیدنا عمران دی زوجہ محترمہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر اس طرح بیان فرمایا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں نیت کر لئیے اے میرا بیٹا ہوئے گا، میں تیرے رستے سے وقف کر دیاں گی. لیکن جدوں پیدا ہوئی بیٹی فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى. مولا کریم مینوں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تسی جانتے ہو جڑے کم بیٹے کردے نے او بیٹیاں نہیں کر سکتیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن اے فرمایا فتقبل منی، اے اللہ میری طرفوں قبول و منظور فرما. نیک عمل تو بعد دعا کرنا، اپنے بیٹے نو مدرسے بھیجن تو بعد بھی دعا کرنا، اپنی اولاد واسطے بھی دعا کرنا ایک نیک کام دی طرف چلا دی چاہے، لیکن اس تو بعد انہاں واسطے دعا کرنا ایک انبیاء دا شیعہ ہے. کیونکہ عمل کرنا کافی نہیں، عمل دی قبولیت جب تک نہ ہو جائے اس وقت عمل دے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک کون نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا. اے جناب آدم علیہ السلام اللہ کو دعا کر رہے ہیں مولا کریم مینوں نافع علم عطا فرما دے، میرے عمل کو قبول و منظور فرما، مینوں وسیع پاک رزق عطا فرما دے. حضرات سے محترم اللہ پاک دا قرآن اس بات کی طرف سنو توجہ دلا رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. عمل اس وقت قبول ہوئے گا جب انسان دے دل اندر تقوی ہوئے گا. قرآن مجید پہلی سورت تو لے کے آخری سورت، پہلے پارے تو لے کے آخری پارے تک، پہلے صفحے تو لے کے آخری صفحے تک قرآن مجید دی ٹوٹل آیات ویکھ لو. اللہ نے انعام، اکرام، فضیلت، درجہ، آخرت اندر کامیابی، دنیا تے عزت، رفعت، بلندی دا وعدہ اونا لوگاں نال کیتا ہے جڑے متقین نے، اللہ تو ڈرن والے نے. اور جڑا بندہ اللہ کو ڈردا نہیں اللہ پاک کو دا عمل قبول نہیں کرتے. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے آخری ایام بلکہ آخری سانس جدو لے رہے آپ علیہ السلام نے کی فرمایا تقوی اللہ، تقوی اللہ، تقوی اللہ. لوگو اللہ دا ڈر، اللہ دی خشیت اپنے دلوں دے اندر بٹھا لو، کیونکہ جس دل دے اندر اللہ دا ڈر نہیں ہوندا او دل غیر آباد ہوتا ہے. معلوم کی ہویا کہ ہر عمل دی قبولیت دا انحصار انسان دے تقوی تے ہے.
انسان اللہ دے کو ڈردا کی نہیں. اور حضرات محترم کچھ ایسے اعمال نے انسان او عمل کر دے اللہ تعالیٰ او دے اعمال سارے برباد کر دے. او دے اندر پہلا عمل ریاکاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو میری امت تو بڑا ڈر لگتا ہے. یا رسول اللہ ڈر کس بات دا؟ فرمایا کہ الشرک الاصغر، لوگ اپنے اعمال دے اندر دکھلاوا کرنگے، نمازاں اندر، صدقات اندر، مختلف عبادات اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے قریب لوگ آن گے، عدالت اندر لوگ آن گے، اے اللہ سانو اجر عطا فرما. اللہ فرمان گے جاؤ دنیا تے جنہاں نو وکھاؤن دی خاطر عمل کر دے سو انہاں کولو عمل لے لو، انہاں کولو اجر لے لو، اج میرے کول تھوڑے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک انسان عمل کر دے اور لوگاں نو دکھلاؤن دی خاطر. تسی سوال کرو گے کہ لوگاں نو دکھلاؤن دی خاطر تے اسی کدی بھی نہیں کیتا. اے دیاں دو شکلاں بن دیاں. بعض اوقات انسان مسجد اندر آندا ہے اور انسان عبادت اس وجہ نال نہیں کردا کہ لوگ مینوں ویکھن گے. اے بھی ریاکاری ہے. تسی عبادت کرنی ہے بولو اللہ دی خاطر، لوگ موجود ہون نہ ہون، انسان نو اللہ دی رضا دی خاطر عبادت کرنی چاہیے. فرمایا نہ کسی دی وجہ دے نال عبادت نو چھوڑنا چاہیے، نہ کسی دی وجہ نال عبادت نو کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرات سے محترم دوسرا عمل کہ جن دی وجہ دے نال انسان دے نیکی دے اعمال ضائع ہو جاندے نے وہ ہے بے زبان، بے قابو زبان، آوارہ زبان، تانے دین والی زبان. آج ساڑی زبان دی وجہ نال کتنے لوگاں دے دل پارا پارا ہو جائے. بابا بلے شاہ دے الفاظ تسی پتہ نہیں انہوں کس طرح جانو گے، لیکن میں انہوں سچی بات ہے کہ انہوں اگر تسی دل دی گہرائی نال پڑھو تے بہت بڑا دے در سبق ہے. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھنگ دے، پر ایک بندے دا دل نہ ڈامی او دے وچ رب رہی دے. حضرات انسان دا دل توڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی زوجہ محترمہ کی الفاظ کہنے اس عورت دا قد چھوٹا ہے. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اے تیرے اتنے الفاظ لکھ کر کے سمندر کے اندر گرا دیتے جان تو پورے سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے. سمندر دیکھیا ہوئے جس انسان نے انہوں اس بات دا اندازہ ہوئے گا میرے پیغمبر دی گل جھوٹی بولو کدی نہیں ہو سکتی. حضرات محترم اج دا جمعہ ساریاں باتاں اس بات نو میں دا مرکزی نقطہ کہاں گا کہ کسے دا دل نہ توڑیا جے، کسے نو تانا نہ دیا جے. اج ساڑیاں زباناں ایسیاں بے لگام نے کہ اسی گل گل تے تانے دینے ہیں. کسے نہ لڑائی ہو جائے باقی گلاں بعد جڑی او کدی کیتے کو چھوٹی بہتی نیکی کیتی پہلے اسی او دا تانا دے کر کے اسی اپنے اعمال نو ضائع کرنے ہاں. حضرات غور کیجئے جدو اسی مسجد دے اندر ہونے ہاں وضو کیتا خوبصورت کپڑے پہنے اسی اپنے آپ نو پاک کیتا او چہرہ پاک کر لیا ہے جڑا لوگاں نے ویکھنے ہیں. کیا اسی او چہرہ پاک کیتا ہے جڑا رب العالمین نے ویکھنے ہیں؟ وہ ہے دل دی پاکی، دل دی طہارت، دل دی نفاست جو انسان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ او دا عمل کر دینے قبول. اور فرمایا اس انسان دے اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں کر دے جس بندے دے دل اندر قدورت ہوئے، نفرت ہوئے، کینہ ہوئے، بغض ہوئے. اور الفاظ بینہ و بین اخیہ شحناء،
انظروا هذین حتی یصطلحا۔ جدوں جمعرات اور سوموار نو انسان دا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نو پیش کیتا جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اونا دو بندیاں دے نامہ اعمال نو نہیں دیکھ دے جڑے دو انسان آپس دے اندر لڑائی جھگڑا کر کے محض نفرت، کدورت، بغض اور حسد دی بنیاد ایک دوسرے تو جدا نے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر سچی بات ہے، کوئی کسی دی نعمت ویکھ کر کے راضی نہیں ہے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر کسی نو ٹی وی ہو گیا تے کسی نو ہیپاٹائٹس ہو گیا، کسی نو جناب کوئی بیماری لگ گئی، کسی نو کوئی بیماری لگ گئی۔ واللہ العظیم ساڑھے معاشرے دے اندر 99% جڑی بیماری ہے وہ حسد دی بیماری ہے، نظر دی بیماری ہے، نظر بد دی بیماری ہے۔ میں کتنے ہی ایسے لوگاں نو جاننا کہ جنہاں نو لوگاں دی نظر کھا گئی، لوگ نظر ایسی مار دینے کہ بندہ انسان بیمار ہو جاندہ ہے، بیمار اتنا حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث دے الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ادھی امت نظر بد دی وجہ نال مر جائے گی۔ اس بیماری دا کدی کسے علاج کیتا ہے؟ غور کیتا ہے اس بیماری دے بارے؟ یارو دوسریاں بیماریاں بھی ہیں لیکن اس بیماری دی نشاندہی میرے پیغمبر نے فرمائی کہ انسان نو نظر کھا جائے، نظر بد۔ اور آپ نے فرمایا نظر بد ایک نوجوان انسان نو بیمار کر دے، اور اتنا بیمار حتیٰ کہ وہ انسان چارپائی تے لیٹ جاندہ ہے، چارپائی تو بعد وہ انسان قبر دے اندر چلا۔ اللہ پاک سانو سبنا نو نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ حضرات ایک ایسا عمل جدی وجہ دے نال انسان دے نیکی دے اعمال سارے ضائع ہو جاندے نے، وہ ہے نماز عصر نو چھوڑ دینا۔ نماز عصر دا ترک کرنا، من ترک الصلاة العصر فقد حبط عملہ، فرمایا جس انسان نے جان بجھ کے عصر دی نماز نو ضائع کر دیتا اللہ تعالیٰ ان دے سارے نیکی دے اعمال برباد کر دیں گے۔ حضرات محترم میری مختصر گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ ایسا نے نیکیاں کیتیاں نے، رمضان المبارک گزارے، اللہ تعالیٰ ساڑھے قیام سیام قبول و منظور فرمائے۔ اے نہ ہوئے کہ ایسی رمضان المبارک دے اندر جو نیکیاں کیتیاں نے ایسے گناہ کر بھئیے کہ جنہ دی وجہ دے نال ساڑھے ساریاں نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ریاکاری، ناپاک دل، حسد بغض رکھنا کسی دے نال اے اعمال نو ضائع کر دیندہ ہے۔ اور حضرات بڑے افسوس دے نال اس بات نو کہنا پہندہ ہے، لوگ اس بات دی پرواہ نہیں کرتے، اپنے دل دا محاسبہ نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت بات فرمائی کہ جسم دے اندر ایک ہی ٹکڑا ہے، پورا جسم نام ہی نہیں لیا، ایک ٹکڑے دی بات کیتی ہے دل۔ فرمایا اگر یہ پاک ہے پورا جسم پاک ہے، پورا جسم خیر و عافیت دے نال ہے۔ اگر انسان دا دل خراب ہے، انسان دے دل اندر خواہشات دنیا نے، خواہشات نفسی ہے، اس انسان دا دل پاک نہیں، جن دا دل پاک نہیں اللہ ان دی عبادت نو قبول نہیں کرتے۔ حضرات محترم کیا فائدہ ہویا اس عبادت دا کہ جس نو اللہ پاک قبول نہ فرن۔ اور آخری بات میں کرنا چاہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت نو لوگ اللہ پاک دے سامنے پیش کیتے جان گے، انہاں دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ احد پہاڑ دے برابر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ نے۔ فرمایا کہ انہاں لوگاں نو جدو پیش کیتا جائے گا انہاں دیاں نیکیاں ریت دے ذرات دی طرح بنا کے اڑا دیتیاں جان گی۔ ان نیکاں دی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ نے
کہ اتنیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں اور اچانک انہاں دیاں اکھاں دے سامنے ریزہ ریزہ کر دیتی جان گیاں۔ آپ نے فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے اپنے تنہائی دے اندر حدود اللہ نو پامال کیتا۔ حضرات بلا جھجک میں بات کرنا چاہنا، اے موبائل اے ساڑیاں نیکیاں دی بربادی دا سبب بھی ہے جتے ساڑے واسطے نفع مند ہے۔ ہاں آج کل دنیا سے اور مغربی معاشرہ کس قدر بے ہنگم معاشرہ ہے، اور انہوں دا مقصد دنیا تے زندگی کھادا پیتا کھا کے تے بس، آخرت دا انہوں دے اندر کوئی تصور نہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساڑھے موبائلہ تے ساڑھے فیس بک اور دیگر ایپس کے ہوتے بھی اس طرح دے ایڈز چلائے جان کہ ساڑھیاں نظرہ خراب ہون، بد نظری ہوئے، ساڑھے گناہ دے ملوث ہون دا خطرہ ہے۔ حضرات اپنے اعمال نو بچائیے، اپنیاں نیکیاں نو بچائیے۔ جو لوگ اپنیاں نیکیاں نو بچا گئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اصلی انسان دی زندگی یہ ہے کہ انسان نیکی دے عمل کرے اور اس تو بعد ان دی حفاظت کرے اور انہوں قبر تک لے جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں مختصر بیان کی چاہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت سن سبنا نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ۔